MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ خاندانی اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے حضرت حسن بن علی بن ابی طالب یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد میں شامل ہیں، ان کے نسب کے اعتبار سے۔ یہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے۔ زندگی بھر انہوں نے توحید کی دعوت دی اور شرک اور بدعات سے انہیں بچانے کے لیے ان کا پورا ہمیشہ کام رہا، لیکن بدنصیبی یہ کہ ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے انہی کو شرک کا ایک علم بنا دیا، شرک کا ایک نشان بنا دیا۔ برا ہو ان لوگوں کا جو اپنی بدعات کو، اپنی شرکیات کو، اپنی خرافات کو ان طرف منسوب کر کے یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو انہی شرکیات انہوں نے تعلیم دی، قیامت کے دن یہ ہوں گے، ان کا گریبان ہوگا اور شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے میرا نام لیا اور انہوں نے اپنی منمانیاں کی، تیری شرکیات کی طرف دعوت دی اور میرا نام انہوں نے لیا، میں اللہ میں اس سے بری ہوں۔ سورۃ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے مناظر کو پیش کیا، جن کا نام بھی لے کر لوگ شرکیات پھیلاتے ہیں اور حقیقت میں ان سے وہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر فیصلہ کریں گے ان کے درمیان میں اور ان کے درمیان۔ اب ان من گھڑت کرامتوں کے اندر ایک کرامت بیان کی جاتی ہے کہ ایک عورت آئی شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس اور کہا کہ آپ میرے لیے اولاد کی دعا کریں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کشف میں چلے گئے۔ کشف کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے ان صوفیوں کا، جیسے آنکھ بند کر مراقبے میں چلے جاتے ہیں، حقیقت کیا ہے، غیب کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوتی تھی نا، اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوتی تھی بوقت ضرورت، اور ان پیروں پر کشف ہوتا ہے ان کی اپنی ضرورت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ وحی نہ بھیجے تو اللہ کے رسول پریشان ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ وحی کئی دن رک گئی، رسول اللہ سے پریشان رہے، جبریل نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد کئی دنوں کے بعد جبریل آتے ہیں اور یہ آیت سورہ مریم کے لے کر آتے ہیں، وما نتنزل الا بامر ربک، اے اللہ کے رسول آپ کے رب کے حکم کے بغیر ہم نازل نہیں ہو سکتے، رب کا حکم ہوگا تو ہمارا ورود ہوگا۔ اور ان کو غوث اعظم کا نام دینا خود بھی شرک ہے میرے دوست۔ سب سے بڑا مدد کرنے والا، سب سے عظیم مددگار کون ہے ہمارا؟ اللہ۔ تو اللہ کی صفت اللہ کے بندے کو دے دے کہ رسول اللہ نے کبھی فرمایا کہ غوث اعظم میں ہوں، آپ امام اعظم ہیں، لیکن غوث مدد کرنے والا وہ صرف اللہ تعالیٰ۔ ایک اور نماز کے سلسلے میں بغداد کی طرف تکبیر باندھ کے نمازیں پڑھی جاتی۔ نماز کس کے لیے ہونی چاہیے میرے دوست؟ نماز اللہ کی عبادت، ہمیں اعلان کرنے کا حکم دیا گیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ جب سلام پڑھیں گے تو حضرت تشریف لائیں گے، آ جائیں گے یہاں پر سلام سننے کے لیے۔ بغداد چھوڑ کر کہیں گئی نہیں زندگی میں، اور یہ جہاں جہاں سلام پڑھیں گے، چاہے چنئی میں پڑھیں، چاہے بنگلور میں پڑھیں، چاہے یوپی میں پڑھیں، امریکہ میں پڑھیں، آسٹریلیا میں پڑھیں، یہ کیوں میں کئی جگہ پڑھیں گے تو کئی جگہ حاضر ہو جائیں گے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ ہر جگہ کا سننا، ہر جگہ کا دیکھنا، ہر جگہ سے باخبر ہونا۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، تمہاری چھپی ہوئی چیزیں، تمہارے راز، تمہارے کام، یہ سب وہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ صفات میرے دوستو، صفات الہی اس 11ویں کی شکل میں ہمارے اپنے لوگ اللہ کی جو صفتیں ہیں اللہ کی ایک مخلوق کو دے رہے ہیں، اور وہ بھی وہ مخلوق جو اس دنیا سے جا چکی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض جعل الظلمات والنور ثم الذین كفروا بربهم يعدلون هو الذی خلقكم من طین ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات والأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أحمده وأشكره سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تقدیس و تحمید اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو جہاں اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر و شرک سے پاک کیا، توحید کی دولت عظمیٰ سے نوازا۔ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی صفات اور اس کے ناموں میں اس کو اکیلا سمجھنے والا اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب بندوں میں ہمیں بھی شامل فرمایا۔ یہ اللہ کی خالص توفیق ہے، یہ خالص اس کی ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم ترین نعمت سے سرفراز کیا، جس کو ہم توحید کی نعمت کہتے ہیں۔ جس کو مل گئی وہ کامیاب ہے، جو اس سے محروم ہوا وہ حقیقت میں محروم۔ حاضرین محترم، آج کے اس خطبے کا عنوان آپ کے سامنے موجود ہے کہ ربیع الثانی یعنی ربیع الآخر اور 11ویں، اور اہل توحید جو بھی ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ 11ویں کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوگی، اس کی حقیقت کے اعتبار سے ہم کیا آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اس کا اندازہ تو ہو چکا ہوگا۔ لیکن موضوع میں داخل ہونے سے پہلے میں نے خطبے کے شروع میں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے قرآن کریم کی سورۃ الانعام کی 3 آیات میں نے پڑھی، جس سے میرا خطبہ شروع ہوا۔ ذرا ان آیات کا مفہوم سامنے رکھیے، پھر اس کے بعد میں نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کی ایک آیت پڑھی، ذرا اس کو بھی سمجھ لیں، پھر ہم موضوع میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے خود رب کریم نے سورۃ الانعام کی شروع کی آیات میں بیان فرمایا، الحمدللہ، اس اللہ کی تعریف ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ الذی خلق السماوات والارض، جس اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، اور ظلمتوں کو اور نور کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، لیکن پھر جو کافر لوگ ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، مشرک ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ تو یہ طاقتوں کا مالک ہے، آسمان و زمین کا خالق ہے۔ جو کچھ بھی پیدائش ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ بھی مخلوق ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر، اسی کے پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں، یہ کفر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ هو الذی خلقکم من طین، یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قضى اجلا، پھر اس اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدت کا فیصلہ کر دیا کہ تم کب آؤ گے، کب جاؤ گے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک متعین مدت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لی ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر اس کے بعد اسی کے متعلق تم شک میں پڑے رہتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی وہی ہے، زمین میں بھی وہی ہے، وہ اللہ اکیلا، چاہے آپ آسمانوں میں ڈھونڈ لیں چاہے زمین میں ڈھونڈ لیں، وہ اللہ اکیلا ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے۔ اور اس کی خصوصیت کیا، یعلم سرکم وجہرکم، تم چھپاتے بھی ہو تو وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، تم اگر اعلان بھی کرتے ہو تو وہ اللہ دیکھنے والے بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں، جاننے والے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہی اللہ عالم الغیب ہیں، جاننے والے ہیں، باخبر ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ کی قدرتیں،
اللہ تعالیٰ کی طاقتیں، اللہ کون ہے، اس کا ایک مختصر سا تعارف کیا گیا۔ ان آیات کے مفہوم کو ذہن میں رکھیے تاکہ موضوع کو ہم اور بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے کھانے پینے کی اشیاء میں 10 چیزوں کو اللہ نے حرام ٹھہرا دی۔ ان میں اللہ نے فرمایا حرمت علیکم، تم پر حرام کر دی گئی، حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے تمہارا کھانا یہ، المیتہ جو مردار ہے، والدم جو بہتا ہوا خون ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، اور پھر فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کے سوا جس پر بھی جس کا نام لیا گیا ہے وہ بھی حرام ہے، چاہے کاٹتے وقت یا دیتے وقت کسی کو اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر دیا گیا، کسی اور کا نام لے کر کاٹا گیا، حرام ہے، یا کاٹتے وقت دیتے وقت اللہ کا نام تو ہے، بسم اللہ کہہ کر کاٹا جا رہا ہے، لیکن غیر اللہ مقصود ہے، ان کی خوشنودی اور ان کو راضی کرنا یہ مقصود ہے، ان کی خوشی کے لیے، ان سے کام بنوانے کے لیے، بگڑتی ہوئی چیز کو سنورنے کے لیے ان کے پاس طاقت ہے، ان کو ہمیں خوش کرنا ہے، اس کے لیے دی جا رہی ہے کوئی چیز، کوئی نیاز، کوئی قربانی، کوئی کھانا، کوئی ہدیہ، یہ بھی اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا 5 باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اور ایلابریٹ کر کے اللہ بتا رہے ہیں، وہ میتہ کی شکلیں ہیں۔ مردار کو اللہ نے حرام ٹھہرا دیا نا، تو مردار کس کس طرح کے مردار وہ حرام ہیں، اس کو اللہ نے فرمایا کہ المنخنقہ، جس کو گلا گھونٹ کر مار دیا جاتا ہے، جو آج کے دور کے اندر مشین کٹنگ ہے، والمنخنقہ جس کو گلا گھونٹ کر مار دیا جائے، والموقودہ جس کو کسی وزندار زوردار چیز سے ٹکرا کر وہ ختم کر دی جائے، زوردار ہتھوڑے سے یا کسی لکڑی سے اس کے سر پر مار دیا جائے اور مر جائے، والموقودہ، والمتردیہ جو اوپر سے گر کر مر جائے، والنطیحہ آپس میں 2 جانور اپنی سینگوں سے لڑ پڑیں اور ایک دوسرے کو زخمی کر کے وہ مار دیں، والنطیحہ وما اکل السبع، اور کوئی درندہ کھا کر چھوڑ دے پھر وہ مر جائے۔ یہ سب مردار کی شکلیں ہیں، الا ما زکیتم، ہاں اگر تم ان کو پالو مرنے سے پہلے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دو تو پھر یہ حلال ہو، یہ مردار میں شامل نہیں، لیکن تم ان کو نہ پا سکو اور تمہارے ذبح کرنے سے پہلے یہ مر جاتے ہیں یہ جانور، تو پھر یہ مردار کے حکم میں ہیں جن کو کھانا جائز نہیں ہے۔ پھر آخری بات جو 10ویں بات اللہ نے ارشاد فرمایا وما ذبح علی النصب، استھانوں پر، جھنڈوں پر، مزاروں پر، قبروں پر جو ذبح کیا جاتا ہے، اس جھنڈے والے کی خوشنودی کے لیے، اس قبر والے کی، اس مزار والے کو راضی کرنے کے لیے، ان کی نظر و نیاز کے طور پر جو قربانیاں ہوتی ہیں، جس میں قادر ولی کا بکرا بھی ہے، اجمیر شریف کی دیگ بھی ہے، کسی مزار پر کوئی گائے چھوڑ دی گئی، کوئی جانور چھوڑ دیا گیا، اس کا ذبح کرنا ہو، کیونکہ یہ چیزیں موجود تھیں اسلام سے پہلے بھی، تو اللہ کے رسول پر جو قرآن نازل کیا گیا اس میں تمام چیزوں کو اللہ نے حرام ٹھہرا دیا۔ اور اس مفہوم کی آیت ایک جگہ نہیں، یہ تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اسی مفہوم کی آیت جس میں 4 باتوں کو اللہ نے حرام ٹھہرا دیا، مردار، خون، سور کا گوشت، اور اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام یا کسی اور کی خوشنودی کے لیے جو چیز پیش کی جاتی ہے یا ذبح کی جاتی ہے، یہ سب حرام ہے۔ یہ چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر 4 جگہوں پر بیان فرمایا، ایک ہی جگہ کافی تھی، ایک جگہ بھی کافی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بیان کر دیا، لیکن مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہی 4 باتیں 4 جگہوں پر دہرائی ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 173، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، اور سورۃ الانعام آیت نمبر 145، اور سورۃ النحل آیت نمبر 115۔
اسی مفہوم کی آیت کو اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ دہرا ہے، جس کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم میں کا ہر آدمی اس پر غور کرے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ ربیع الآخر یہ اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے 4واں مہینہ، تیسرا مہینہ جو گزرا ربیع الاول، جو ہمارے پاس میلاد کا مہینہ لوگ سمجھتے ہیں، اور اس کی حقیقت بیان کر دی گئی ہمارے خطبوں کے اندر بھی، ہمارے درسوں کے اندر بھی، جس میں بہت سارے مسلمان 12ویں مناتے ہیں، جو گزرا ہوا مہینہ 12ویں شریف، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نیازیں دیتے ہیں، آپ کو راضی کرنے کے لیے کھانے پکوا کر بانٹتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بگڑی بنا دیں گے، یا ہمیں برکتیں عطا کریں گے، ہمارے کام کو بنوا دیں گے، یا کہ ہمارے مسائل کو حل کر دیں گے، جو اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ شروع کی آیات ذہن میں رکھیں، جو میں نے خطبے کے شروع میں نے پڑھی ہے اللہ کی صفات کے اعتبار سے، اور وہی عقیدہ تقریباً ہمارے مسلمانوں کا اس مہینے کے اندر بھی ہے 11ویں شریف کو لے کر۔ یہ شریف میں لوگوں کی زبان بتا رہا ہوں، میں تو شریف نہیں بول رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں 11ویں شریک ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا عمل ہے، شریف نہیں ہے، یہ رذیل عمل ہے، کیونکہ شرک نجاست ہے۔ شرک کرنے والے کو اللہ کے فرمایا انما المشرکون نجس، بلا شبہ جو شرک کرنے والے ہیں وہ نجس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے کو جب نجس کہا ہے تو اس شرک کو اسی وجہ سے کہ یہ نجاست والی چیز ہے، دنیا کے اندر سب سے خباثت والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے گناہوں کے اندر، اللہ کی معصیتوں میں، اللہ کے نافرمانیوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑا عذاب بھی رکھا ہے، ہمیشہ جہنم کی وعید سنائی ہے، اور پھر اس کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نجاست سے بھرپور بھی اللہ نے قرار دیا۔ اب یہ عقیدہ جو 11ویں شریف کا ہے وہ ہمارے اپنے مسلمانوں کے درمیان میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے منسوب ہے۔ اب یہ کون تھے؟ پہلے ہم ذرا ان ایک مختصر سا تعارف ہم جان لیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بغداد کے قریب ایک شہر جیلان، وہاں پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش 471 میں 471 ہجری، اور انتقال ان کا 561 ہجری، تقریباً 90 سال کی انہوں نے عمر پائی، اور یہ خاندانی اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے حضرت حسن بن علی بن ابی طالب یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد میں شامل ہیں، ان کے نسب کے اعتبار سے۔ یہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، زندگی بھر انہوں نے توحید کی دعوت دی، زندگی بھر انہوں نے لوگوں کو شرک سے بچانے کا انہوں نے منہج اختیار کیا، ان کی تعلیمات توحید سے بھرپور ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو جو کچھ سکھایا وہ شرک اور بدعات سے انہیں بچانے کے لیے ان کا جو ہے پورا ہمیشہ کام رہا۔ لیکن بدنصیبی یہ کہ ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے انہی کو شرک کا ایک علم بنا دیا، شرک کا ایک نشان بنا دیا۔ اسی طرح جس طرح شیعوں نے حضرت جعفر صادق کے بارے میں اپنے 5ویں امام کے اعتبار سے منتخب کر کے ان کی طرف مختلف موضوع روایتیں حدیث کے نام سے منسوب کی، اور ان کا مرتبہ ایسے بڑھا دیا کہ نبی سے بھی بڑھ کر ان کو بنا دیا، جبکہ وہ رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، لیکن اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول کی احادیث پر عمل کرنے والے سلف صالحین میں شمار ہیں، حدیث پر عمل کرنے والے تھے، اہل حدیث تھے وہ۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی طرف بدعات شرکیات منسوب کی جاتی، وہ بھی حدیث پر عمل کرنے والے تھے، اہل حدیث تھے۔ برا ہو ان لوگوں کا جو اپنی بدعات کو، اپنی شرکیات کو، اپنی خرافات کو ان طرف منسوب کر کے یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو انہی شرکیات انہوں نے تعلیم دی،
قیامت کے دن یہ ہوں گے، ان کا گریبان ہوگا اور شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے میرا نام لیا اور انہوں نے اپنی منمانیاں کی، تیری شرکیات کی طرف دعوت دی اور میرا نام انہوں نے لیا، میں اللہ میں اس سے بری ہوں۔ سورۃ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے مناظر کو پیش کیا، جن کا نام بھی لے کر لوگ شرکیات پھیلاتے ہیں، جن کا نام لے کر کفریات بکتے ہیں، جن کی طرف کفریات کو منسوب کرتے ہیں، اور حقیقت میں ان سے وہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر فیصلہ کریں گے ان کے درمیان میں اور ان کے درمیان۔ اب یہاں پر بات جو سوچنے کی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایک نیک صالح بندے تھے، اور ہر مومن اللہ کا ولی ہوتا، واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ ولی ہوتا ہے متقیوں کا، اللہ ولی ہوتا ہے مومنوں کا۔ جتنا ایمان و تقوی ہمارے اور آپ کے اندر جتنا بڑا ہوا ہوگا، ریشیو جتنا زیادہ اونچا ہوگا، اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے آپ قریب ہوں گے، اتنے ہی آپ ولی ہوں گے۔ ہر مومن اللہ کا ولی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ سے ڈرنے والی شخصیت تھی، تو اس اعتبار سے اللہ کی ولایت بھی انہیں حاصل رہی ہوگی، لیکن ان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا جائے کہ صحابہ سے بھی بڑھا دیا جائے، انبیاء سے بھی بڑھا دیا جائے، ایسی من گھڑت کرامتیں ان کی طرف منسوب کی جائیں کہ عقل بھی شرمائے۔ ان میں سے بعض کا میں ذکر کروں گا ابھی، ہو سکتا ہے بعض آپ نے سنی ہوں، لیکن بعض چیزیں جو ان کی طرف منسوب کر کے ان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے یہ من گھڑت واقعات کرامات کے طور پر لوگ جو بیان کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے بریلوی حضرات، اللہ ہدایت دینے، یہ در حقیقت ایمان کے بھی خلاف ہے، توحید کے بھی خلاف ہے، اور صحابہ اور انبیاء سے بھی انہیں بڑھانے کا ایک ان کا عمل ہے جو شریعت کے اندر مقبول نہیں ہے، مردود عمل ہے۔ ان کو بڑھاتے بڑھاتے ان کو دستگیر، غوث العظم، پیران پیر، قطب الاقطاب، پتہ نہیں کیا کیا القاب دے کر ان کی کرامتیں جو بیان کی جاتی ہیں، ان کی صرف چند جھلک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ ہمارا موضوع اتنا وقت طلب ہے یہ موضوع، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ لیکن آپ پتہ کریں، ابھی جو 11ویں کا یہ مہینہ جو چل رہا ہے، ہمارے بعض مساجد کے اندر 11 دن باقاعدہ ان کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، اور سب من گھڑت ہے۔ آپ دلیل پوچھیں، بولیں گے یہ تو منکر غوث ہے، بولیں یہ کافر ہے، یہ وہابڑا آیا ہے، وہابی ہے، نکالو باہر اس کو، مار کے بھگاؤ اس محفل سے، ورنہ حضور کی جو ہے حضرت غوث اعظم کی لجت ہو جائے گی، ان کی مار پڑے گی، ان کی ناراضگی ہو جائے گی، محفل برباد ہو جائے گی، بھگاؤ اس کو۔ پوچھو گے تو مار پڑے گی، اور بغیر پوچھے من گھڑت جو چاہے بیان کر، جو دل میں آئے بکو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ذرا غور کریں ان کرامات پر، اور یہ کرامات جو بھی ہیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی، جو ان بریلویوں کی کتابوں کے اندر من گھڑت، کوئی اس کے اندر آتھینٹک کوئی روایت نہیں ہے۔ اور میں شرط یہ کہتا ہوں، چیلنج کر کے کہتا ہوں، کوئی روایت، کوئی کرامت کسی صحیح روایت سے، چاہے تاریخی روایت، لیکن صحیح روایت سے اگر ثابت کر دیں تو ہم تسلیم کر سکتے ہیں، لیکن جتنی بھی ہیں تاریخی روایتیں سب موضوع من گھڑت روایت۔ جس طرح شیعوں نے موضوع روایتیں گھڑی ہیں اہل بیت کے سلسلے میں، علی کے سلسلے میں، حسن کے سلسلے میں، حسین کے سلسلے میں، ان کے ائمہ کے سلسلے میں ہزاروں لاکھوں روایتیں جو من گھڑت روایتیں انہوں نے بیان کی ہیں، من گھڑت یعنی فیبریکیٹڈ، کوئی پروف نہیں ہے اس کا۔ ان کا امام جو بول دے، ان کا جو ان کا جو ہے ذاکر جس کو کہتے ہیں، جس کو عالم کہتے ہیں، وہ لوگ ذاکر کہتے ہیں، ان کا ذاکر جو بیان کر دے وہی حق ہے، پوچھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی۔ یہی چیزیں ہمارے بریلوی حضرات نے بھی اختیار کی ہیں، کیونکہ شیعہ اور ان بریلویوں کے درمیان میں بڑا گٹھ جوڑ ہے، کیونکہ وہ من گھڑت روایتیں اپنے ائمہ کے لیے کھڑتے ہیں، تو یہ بھی جو اپنے پیروں کے لیے من گھڑت روایتیں، اپنے صوفیوں کے لیے من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں، جو منہ میں آئے بکے، کسی کو پوچھنے کی اجازت نہیں۔ پوچھے گا تو جو وہ پیر کے خلاف ہے،
پوچھے گا تو جو منکر پیر ہے وہ، پوچھے گا تو منکر اولیاء ہے وہ، پوچھنے کی ہمت نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہمارے آپ کا دین جو ہے یہ آتھینٹک بنیادوں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو صحابہ نے فرمایا کہ ترکنا علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس روشن شاہراہ پر، اس روشن منہج پر آپ نے ہمیں چھوڑا جس کی رات بھی اسی طرح روشن ہے جس طرح اس کا دن روشن ہے، اور جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاکت میں گرے گا، وہ ہلاک و برباد ہوگا، گمراہی اس کے حصے میں آئے گی۔ اب ان من گھڑت کرامتوں کے اندر ایک کرامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک عورت آئی شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس اور کہا کہ آپ جو ہے میرے لیے اولاد کی دعا کریں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کشف میں چلے گئے۔ کشف کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے ان صوفیوں کا، جیسے آنکھ بند کر مراقبے میں چلے جاتے ہیں، حقیقت کیا ہے، غیب کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوتی تھی نا، اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوتی تھی بوقت ضرورت، اور ان پیروں پر جو ہے کشف ہوتا ہے ان کی اپنی ضرورت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ وحی نہ بھیجے تو اللہ کے رسول پریشان ہوتے تھے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، ایک مرتبہ وحی کئی دن رک گئی، رسول اللہ سے پریشان رہے، جبریل نہیں آئے، پھر اس کے بعد کئی دنوں کے بعد جبریل آتے ہیں اور یہ آیت سورہ مریم کے لے کر آتے ہیں، وما نتنزل الا بامر ربک، اے اللہ کے رسول آپ کے رب کے حکم کے بغیر ہم نازل نہیں ہو سکتے، رب کا حکم ہوگا تو ہمارا ورود ہوگا۔ اور یہاں پر کشف اور جو ہے ان کے جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتے ہیں ان اولیاء کے نام سے، یہ اولیاء بری ہیں، ہمیں ان پر کچھ نہیں کہنا۔ جو ان کے نام کی طرف منسوب کیے ہیں یہ واقعات جو بیان کرتے ہیں، اب ان واقعات میں یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ کشف میں چلے گئے، ان کے لیے غیب کے پردے کھول دیے گئے، دیکھا کہ اس عورت کی تقدیر میں اولاد ہی نہیں۔ اب ان کی یہ مرید نہیں جو اولاد مانگ رہی، تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ اس کو اولاد دے دے، ایک بیٹا دے دے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اس کے پاس اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ کہا کہ اے اللہ 2 بیٹے دے دے، کہا کہ اولاد نہیں ہے، کہا کہ 3 بیٹے دے دے، کہا کہ اولاد نہیں ہے، 4 دے دے، کہا کہ اولاد نہیں ہے، 5 دے دے، کہا کہ اولاد نہیں ہے، 6 دے دے، کہا کہ اولاد نہیں ہے، 7 دے دے، 7 تک دعا کی۔ پھر اللہ نے کہا کہ تم مانگتے ہی چلے جاؤ گے، مجھے دینا ہی پڑے گا، چلو 7 دے دیتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ کے ایسے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس عورت کو جو اس روایت میں بیان کیا تھی، اس عورت کو 7 بیٹے ہو گئے، اولاد نہیں ہے تقدیر میں، اور یہ تقدیر کو بدلنے والے، یہ ہے غوث اعظم کا معاملہ ان کے پاس۔ ایک دوسری روایت، ایک عورت ایک اللہ والے کے پاس گئی، مجھے کیا ہوگا، میں پریگننٹ ہوں۔ کہا کہ تمہیں بیٹی ہوگی، وہ بھی اسی طرح کے ان کے عالم الغیب تھے، کہا کہ بیٹی ہوگی۔ پھر ان کا گزر جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی پر سے ہوا، کہا کہ کیا بات ہے، کہا کہ جو فلاں بزرگ نے کہا کہ مجھے بیٹی ہوگی، بڑی پریشان ہوں، مجھے بیٹا چاہیے۔ اچھا ٹھیک، تجھے بیٹا ہی ہوگا۔ کیا فرمایا؟ تجھے بیٹا ہی ہوگا۔ ولادت ہوئی تو بیٹی نکلی۔ وہ عورت جو ہے بچی کو چادر میں لپیٹ کر آتی ہے ان کے پاس، کہتی ہے کہ اے حضور یہ تو بیٹی نکلی، آپ نے تو کہا کہ بیٹا ہوگا۔ کہا کہ چادر ہٹاؤ۔ چادر ہٹائے تو وہاں پر جو بیٹا تھا، پیدا ہوئی بیٹی، اور ان کے نظر کرم سے بیٹا بن گئے۔ LGBT کا تصور وہاں بھی تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیسی کرامتیں ہیں۔ اور آگے روایت میں لکھا جاتا ہے کہ شہاب الدین سہروردی جو تھے، جو آگے وہ ولی بنے، وہ یہی شخص تھے جو نیچے کے آرگن کے لحاظ سے وہ لڑکے تھے، لیکن اوپر کے جو سینے کے لحاظ سے عورت تھی، اور یہ اللہ کے ولی تھے۔ نعوذ باللہ، انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، یہ کرامتیں کیسی، یہ اللہ کی قدرتیں انسان اپنے اختیار میں لے سکتا۔ اور پھر تیسری ایک روایت ہے،
ایک مرید کی روح وقت آ گیا، اس کی روح نکال دی گئی. اس کی بیوی جو مریدنی جو تھی وہ روتے ہوئے آئی شیخ کے پاس، کہا کہ میرا شوہر مجھ سے چھین لیا گیا، موت ہو گئی اس کی، اور مجھے ضرورت ہے اپنے شوہر کی، آپ کسی بھی طرح میرے شوہر کو جو زندہ کر دیں. حضرت مراقبے میں چلے گئے. یہ مراقبہ کیا ہے؟ یہ کشف. اللہ تعالیٰ وہ غیب کے پردے کھول دیتے ہیں ان کے اپنے زعم کے اعتبار سے. ہوتا کچھ نہیں، شیطان کھولتا. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ان کی. تو دیکھا کہ ملک الموت ایک تھیلی میں روحوں کو لے کے جا رہے ہیں. ابھی تھیلی میں روحیں کہاں سے آتی نہیں معلوم. چوہوں کی تھیلی تو ہم نے دیکھی. ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں روحیں جمع تھیں. تو ملک الموت سے شیخ نے کہا کہ میرے مرید کی روح بھی اس کے اندر ہے، اس کو واپس کرو. ملک الموت نے کہا کہ بھائی یہ کیسا مطالبہ ہے؟ اللہ کے حکم سے میں نے روح قبض کی ہے اور میں اللہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں، اور آپ مانگ رہے ہیں، یہ میں دے نہیں سکتا. کہا کہ تمہاری یہ ہمت. انہوں نے تھیلی چھین لی. تھیلی جیسے چھینی روحیں نکل، جیسے چوہے نکلتے ہیں روحیں نکل گئیں، اور ہر روح اس کے بدن میں پہنچ گئی، سب زندہ ہو گئی. یہ کیسی کہانیاں بناتے ہیں. سننے والوں کو عقل نہیں، بولنے والوں کو شرم نہیں. یہ کیا عقیدے ہیں کہ ملک الموت اتنے کمزور ہے، اللہ تعالیٰ تماشا دیکھتے بیٹھا ہے، اور ایک مرید کی روح واپس کرنے سب کی جو روحیں چلی گئیں. اور اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کہ تمہیں چاہیے تھا کہ دے اس بندے کو، میرا محبوب بندہ تھا، اور تمہاری اس نادانی کی وجہ سے سب زندہ ہو گئے. اب میں کیا کروں؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. عقل حیران ہو جاتی ہے میرے دوست. سننے کے لیے لوگ ہنستے ہیں، لیکن یہ ہنسی ہماری اپنی عقلوں پہ آنی چاہیے. یہ چیزیں مزے لے لے کر سر گھما کے ہل کے سنتے ہیں لوگ، واہ واہ کے نعرے ہوتے ہیں یا غوث کے نعرے لگاتے ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. تم مسلمان ہو، موحد ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو. ان من گھڑت کہانیاں ایسی ہیں جیسے ہندو بیان کرتے ہیں اپنے خداؤں کے لیے، وہی کہانیاں یہاں بھی تو جو ہے لوگ بیان کرتے ہیں کرامات کے اعتبار سے. یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، منبر رسول پر موجود ہوں، اور یہ چیزیں ان کی کتابوں کے اندر لکھی گئی ہیں جہاں سے میں جمع کر لایا ہوں. یہ بیان کرتے ہیں ان کے اپنے جو ہے ان 11ویں کے ان مجلسوں کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامتیں، یہ کیسے طاقت والے تھے، یہ کیسے جو ہے جلال والے تھے. اب دیکھیے ایک اور چیز جو ہے، ایک مجلس میں شیخ نے مرغی کھائی. مرغی کھانے کے بعد نے کہا کہ ہم تو مرغی کھا لی ہے نا؟ ہاں کھا لی ہے، دیکھو میں اس کو پھر زندہ کر دیتا ہوں. پھر ان کے حکم سے وہ کھائی ہوئی مرغی اندر سے باہر آئی اور زندہ ہو گئی. یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ مجھے ذرا بتا دے تو کیسے مردے کو زندہ کرتا. اللہ نے فرمایا کہ 4 طرح کے پرندوں کو لو اور ان کو کاٹ دو اور مکس اپ کرو. یہ سورہ بقرہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. پھر 4 جگہوں پر رکھ دو، پھر اس پرندے کو اس کے نام سے بلاؤ، یہ چاروں جگہ کا یہ گوشت مل جائے گا، اور وہ اللہ کے حکم سے وہ پرندہ زندہ ہو جائے گا. یہ واقعہ جو قرآن میں بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں، اسی طرح کا یہ بلی کو بڑھا رہے ہیں نبی کے اوپر. کھائی ہوئی مرغی زندہ ہو گئی، یہ ایک کرامت. اور ایک کرامت جو ہے، ایک نصرانی اور ایک مسلمان کے درمیان میں بحث چھڑ گئی، تمہارے نبی افضل ہیں، میرے نبی افضل ہیں. نصرانی کہا کہ میرے نبی افضل ہیں کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید تھا. کہا کہ آؤ چلو میرے پیر کے پاس، لے کر آتا. کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ان کے نبی افضل ہیں کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. کہا کہ میرے نبی کا تو چھوڑ، میں زندہ کر سکتا ہوں، چل کس کو زندہ کرنا بتا. تو وہ ایک قبرستان لے کر آیا. ایک پرانی بنجر قبر تھی، پتہ نہیں کتنے 100 سال پرانی. کہا کہ اس میں جو ہے اس کو زندہ کر. شیخ پھر چلے گئے کشف میں، غیب کے پردے کھل گئے. کہا کہ یہ تو ایک گویا، ایک گانے والا تھا اپنے زمانے کے اندر، اپنی زندگی کے اندر.
اگر تو کہتا تو میں زندہ کر دیتا. تمہارے نبی کیا کہتے تھے جب زندہ کرتے تھے؟ تو کہا اس نے قم باذن اللہ، کہتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو. تو انہوں نے کہا تم میرے حکم سے اٹھ کھڑا ہو جاؤ. نبی اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا کرتے تھے، معجزہ تھا ان کا، اور یہ ان سے بھی بڑھ گئے، ان کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو. تو جیسے انہوں نے کہا قبر پھٹی، ایک انسان اٹھا اور گاتے ہوئے اٹھا، کیونکہ زندگی میں گاتا رہا نا، اب اس قبر میں بھی گاتا رہا، اللہ کے جو فرشتوں کو اپنے گانا سناتا رہا. اب اٹھتے اٹھتے جو گا کے اٹھ رہا. اب یہ دیکھ کر جو وہ نصرانی ایمان لے کر آ گئے. یہ ایک کرامت ہے. یہ کرامتیں بولنے شرم آ رہی ہے مجھے، کیونکہ عقل حیران ہے کہ یہ کیا اس طرح کے واقعات کا ایک مسلمان بیان کر سکتا ہے؟ کیا اس کا ایمان گوارا کرتا ہے ان چیزوں کو بیان کرنا جو غیر ثابت شدہ ہے، من گھڑت ہے، جو چاہے بیان کر دو کہو کہ کرامت ہے. ایک مرید کا انتقال ہو گیا، عذاب کے فرشتے آ گئے. اب وہ مرید قبر میں پکارنے لگا یا غوث میں آپ کا مرید ہوں، اور یہ قبر کے عذاب کے فرشتے آ گئے، سوال کر پوچھ رہے ہیں 3 سوال، من ربک وما دینک ومن نبیک. کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے صرف میرا پیر پتا. کیا ہے؟ مجھے صرف میرا پیر پتا. یا غوث پکارا وہاں سے، اور یا غوث یہاں سے مدد کے لیے نکلے، اور مدد ایسی ہوئی عذاب کا فرشتہ جو ہتھوڑا لیا ہوا تھا وہ ہتھوڑا چھین لیا. پتا نہیں ہے ہمیں ہنسیں یا روئیں، یہ واقعات، یہ کرامات. کہا کہ میں تو میرا یہ مرید ہے، تجھے تیری ہمت کیسی ہوئی کہ جو میرے مرید کو ہتھوڑے سے پیٹے؟ کیا بتاتے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید بن جاؤ، قبر میں بھی کام آئیں گے تمہارے. من ربک کی جگہ بولو میرا پیر دیکھ شیخ عبد القادر ہے، وہ بچانے کے لیے آ جائے گا. اور اس سے بڑھ کر اور بھی ایک کشتی بھور میں پھنس گئی، پتہ نہیں کس دریا میں تھی، اور شیخ بغداد میں تھے. کشتی ڈوبنے لگی، پکارا یا غوث کہاں ہو آپ؟ مدد کے لیے آ جاؤ، کشتی ڈوب رہی ہے، میں مرنے جا رہا ہوں. اور شیخ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. یہاں سے انہوں نے حکم دیا، اور آن کے آن میں وہ کشتی سیدھے ہو گئی، بھنور سے نکل گئی. غوث اعظم کو پکارو، دیکھو کیسے مدد کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. اور اس سے بھی بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیثیت نہیں جو ان کی ہے. یہ واقعہ تو میں اپنے کانوں سے سنا، یہیں پر بڑی مسجد کے اندر، جب میں ہو سکتا ہے 11-12 سال کا رہا ہوں یا اس کے اطراف میں رہا ہوں، اور ابھی تک میرے ذہن میں ہے. اس زمانے میں وہ کہیں سے بلاتے تھے بڑے بڑے پیروں کو، یہ لوگ حیدرآباد سے ادھر سے ادھر سے بلاتے تھے. اب پتہ نہیں اب کس کو بلا رہے نہیں معلوم. تو ایک پیر صاحب آ کر بیان کر رہے تھے، اور اس وقت میں بھی دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ کیا ہے، کیونکہ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں تھی اس وقت. تو بیان یہ کر رہے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ نبی بھی جہاں پھنس جاتے ہیں یہ مدد کے لیے پہنچتے ہیں. اور واقعہ کیا بیان کرتے؟ معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلایا آسمانوں کے سیر کروانے کے لیے، اپنے کرشمے دکھانے کے لیے، اپنے قدرت کو دکھانے کے لیے. اب وہاں پر جبریل کی ایک حد، ایک لمیٹیشن ہو گئی. سدرۃ المنتہا پر جبریل رک گئے. یہاں تک تو صحیح احادیث ہیں. اب اس کے بعد جبریل نے کہا کہ یا محمد اس کے آگے میں جا نہیں سکتا، اب آپ جانیں، آپ کا رب جانے، آپ جائیے آگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. آگے جیسے ہی بڑھے تو جو ہے کچھ دور ایک بڑی چٹان آ گئی راستے میں، آپ پار نہیں کر پائے. پریشان کھڑے کہ بھائی رب نے بلایا اور مجھے جانے کا راستہ نہیں. اب ایسے موقع پر ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ اللہ نے بلایا مجھے لیکن جو ہے راستہ پار نہیں کر پا رہا. کہا کہ آپ سوار ہو جائیں میرے کندھے پر.
میں آپ کا امتی ہوں، آپ سوار ہو جائیں، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر پیر رکھ کے اوپر وہ چٹان پار کر دیتے ہیں اور آگے چلے جائیں۔ بیان کرنے والا یہ ناہنجار بیان کرتا ہے یہ اللہ کے رسول کو پار کروانے والے یہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے جی۔ اللہ کے رسول جو مرحلہ پار نہیں کر سکے وہ شیخ عبد القادر جیلانی پار کروا دیتے ہیں۔ لگاؤ نعرہ یا غوث کا، نعوذ باللہ۔ یہ کیا عقیدے دیے جا رہے ہیں؟ یہ من گھڑت کہانیاں سنا کر لوگوں کے لیے کون سی فضا تیار کر رہے ہیں؟ توحید سے، اسلام سے کیسے نکالے جا رہے ہیں؟ ذرا کبھی ہم نے غور کیا؟ یہ صرف واقعات نہیں ہیں، یہ صرف بیان کرنے کے لیے کچھ قصے کہانیاں نہیں ہیں، اس سے عقیدے بنتے ہیں میرے دوست۔ اس سے عقیدے کیا بنتے ہیں؟ یہ پیران پیر ہیں، ان کا ایک قول بھی جو ہے نقل کرتے ہیں، کائنات کے ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، یعنی میں جب تک اپروو نہ کروں کہ اللہ کا ولی ہے وہ اپروو نہیں ہوگا۔ اپروول جیسے اللہ کے رسول خاتم الانبیاء ہے، میں خاتم الاولیاء ہوں۔ جس طرح اللہ کے رسول امام الانبیاء تھے، میں امام الاولیاء ہوں۔ کہیں ان کا قول موجود نہیں ہے، یہ ان کے اپنے اقوال ہیں جو اپنے پیر کو بڑھانے کے لیے اس طرح کی بکواس کرتے ہیں۔ اور بتایا جاتا ہے کہ ہم 11ویں میں کیا کرتے، ایصال ثواب ہی تو کرتے ہیں۔ یہ ربیع الثانی میں پیدا ہوئے، اس مہینے میں پیدا ہوئے، لیکن روایات کوئی ایک ربیع الثانی، وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی، کوئی ایک ربیع الثانی، کوئی ایک روایت 8 ہے، کوئی روایت 11 ہے، اور ایک روایت 17 ہے۔ اور اسی اعتبار سے لوگ یہ 11ویں مناتے ہیں۔ کوئی مہینہ شروع ہوتی منا لیتا ہے، کوئی 7 تاریخ کو مناتا ہے، کوئی 11 کو مناتا ہے، کوئی 17 کو مناتا ہے۔ آپ پوچھتے کہ نہیں جی ہم تو ایصال ثواب کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ ایصال ثواب کیا ہے کہ آپ کسی محتاج جو مر چکا ہے، میت ہے، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں یا کوئی مسلمان ہو، آپ اس کو ثواب پہنچائیں، اللہ کی راہ میں کسی غریب کو کھلائیں پلائیں، کوئی نیکی کریں، اور اس نیکی کا اجر آپ کو جو ملتا ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کا ثواب تو اس تک پہنچا دیں۔ یہ ایصال ثواب۔ اب ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ امام الاولیاء، یہ قطب الاقطاب ہیں، یہ ہر مدد کے لیے پہنچتے ہیں ہر محتاج کی، اور یہ ثواب کے محتاج ہیں۔ تو ایصال ثواب کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ کا عقیدہ ہے کہ سب کچھ انہی سے چل رہا ہے تو ایصال ثواب کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ اور در حقیقت ایصال ثواب نہیں ہے، آپ کے کام بننے کے لیے آپ انہیں نظر پیش کر رہے ہیں، ان کی خوشنودی کے لیے آپ ایک کھانا پیش کر رہے ہیں، ایصال ثواب کے نام پر آپ ان کو راضی کر رہے ہیں تاکہ آپ کی بگڑی بنا دیں، آپ کا کام بنا دیں۔ اور یہ کیا ہے؟ وما اہل لغیر اللہ، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 4 جگہوں پر منع کیا ہے، 4 جگہوں پر اس کی وضاحت فرمائی کہ حرام ہے۔ یہ حرام ہونے کی ایک شکل ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نیاز دیں، کسی اور کے لیے آپ نظر مانیں، اور کسی اور کے لیے ذبح کریں۔ ملعون من ذبح لغیر اللہ، اس نے احمد کی روایت ہے، اللہ کے سوا جس کے لیے بھی کوئی انسان ذبح کرتا ہے وہ ملعون ہے، اللہ کی لعنت اس سے اترتی ہے۔ تو یہ لعنت والے کام اس 11ویں کی شکل میں لوگ انجام دیتے ہیں، اور ان کو غوث اعظم کا نام دینا خود بھی شرک ہے میرے دوست۔ سب سے بڑا مدد کرنے والا، سب سے عظیم مددگار کون ہے ہمارا؟ اللہ۔ تو اللہ کی صفت اللہ کے بندے کو دے دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا کہ غوث اعظم میں ہوں، آپ امام اعظم ہیں، لیکن غوث مدد کرنے والا وہ صرف اللہ تعالیٰ۔ اور دستگیر بھی معنی فارسی ورڈ ہے، غوث عربک ورڈ ہے، اور دستگیر کیا فارسی ورڈ۔ دستگیر مطلب ہاتھ تھام لینے والا، جہاں آپ گر پڑیں ہاتھ تھام لیں، جہاں مشکلات میں آپ اٹک جائیں ہاتھ تھام کے آپ کو کھینچ لیں، جہاں پریشانی میں آپ رک جائیں ہاتھ تھام کے اس پریشانی سے نکال دیں۔ یہ آپ کے مددگار۔ دستگیر کا معنی یہی ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا مشکلات کا حل کرنے والا میرے دوستوں صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہماری دعاؤں کا سننے والا اللہ تعالیٰ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں عربی بولتے تھے۔ کوئی انسان ان کے قبر پہ پہنچ کے اردو میں فریاد کر رہا ہے، سمجھیں گے
زندگی میں کبھی اردو نہیں معلوم تھی. اردو کیا زبان ہے، اردو زبان اس وقت وجود میں بھی نہیں آئی تھی. یہ تو مغلوں کی زبان ہے جو مغل آئے تھے، اور یہ تو جو 5ویں صدی کے 470 میں پیدا ہوئے، 561 میں انتقال ہوا. عربی کا وجود بھی، اردو کا وجود بھی نہیں تھا. اور اردو میں کوئی انسان فریاد کر رہا ہے تو وہ اردو سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اس کی مدد کے لیے حاضر بھی ہوتے ہیں. زبانوں کا جاننے والا کون ہے؟ خالق اللغات کون ہے؟ زبانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ فاہم اللغات کون ہے؟ زبانوں کا سمجھنے والا کون ہے؟ یعلم سرکم و جہرکم، یہ آیت میں نے تلاوت کی سورۃ الانعام کی شروع میں. یعلم سرکم و جہرکم، تمہارے راز کو بھی وہی جانتا ہے، اور تمہارے علانیہ کوئی کام ہے وہ بھی وہی جانتا ہے. تو لہذا اب دل کے اندر بھی کوئی پکارتا ہے تو صرف اللہ سننے والا ہے. لیکن عقیدہ یہاں پر کیا ہے؟ دل کے اندر بھی پکاریں یا غوث کے نعرے لگائیں، دل کے اندر بھی ہم فریاد کریں، وہ سنتے ہیں. یہ اللہ کی صفات کو بندے کے ساتھ ملانا نہیں. شرک اس کو نہیں کہا جاتا، پھر کس کو کہا جاتا؟ یہ تو بتائیں آخر شرک ہے کیا؟ تو میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو اس مرحلے میں، خاص طور پر اس کرٹیکل مومنٹ میں، ہمیں شرک اور توحید کی جانکاری لینا ہے. ورنہ گمراہیاں بہت ہیں، فتنے بہت ہیں، شرکیات بہت ہیں، خرافات دین کے نام پر پھیلائے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے عقیدے بگڑتے چلے جا رہے ہیں. ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ میرا عقیدہ بگڑ گیا، میں نے جہنم کا سودا کر لیا. میرے دوستو، ذرا اس 11ویں کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اس 11ویں کے اندر جو ہے ایک ذکر یہ دیا جاتا ہے، یا غوث الاعظم شیئا للہ، 111 مرتبہ پڑھو. اگر بڑی مجلس ہے تو 1111 بار پڑھو. کیا ہے؟ یا غوث الاعظم، اے سب سے بڑے مدد کرنے والے. کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اس مجلس میں، شیئا للہ، اللہ کے لیے آپ کچھ بھی ہماری مدد کر دیں. اب یہ ذکر ہے 111 بار یا 1111 بار. جتنی مرتبہ بولے گا شرک میں ڈوبتا جائے گا، جتنی مرتبہ بولتا جائے گا اللہ کے لعنت اترتی جائے گی کہ شرک. یہ 11ویں کی مجلسیں شرکیہ مجلسیں ہیں، اللہ کے لعنتوں کو اتروانے والی مسجدیں ہیں، اور ان کے نام کے جھنڈے لگائے جاتے ہیں، ان کے نام کی تعویذیں دی جاتی ہیں، مشکلات میں کام آنے والی یہ تعویذیں ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی، یہ جب یہ تعویذ ان کے نام کے ہم باندھ لیں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی، ہر مشکل آپ پار کرا دیں گے وہ، کیونکہ ان کے نام کی تعویذ ہے. یہ تعویذیں جتنی بھی ہوتی ہیں پار کروانے کی جو عقیدے ہوتے ہیں شیطانی عقیدے ہوتے ہیں، شیطان مددگار ہوتے ہیں، کیونکہ شرک ہے. اور شرک میں مددگار کون ہوتا ہے؟ شیطان مدد کے لیے آتا ہے. اسی طرح بعض لوگ صلاۃ غوثیہ پڑھتے ہیں. صلاۃ غوثیہ ایک تو درود ہے، ان کے نام کا درود لوگ. ایک اور نماز کے سلسلے میں بغداد کی طرف تکبیر باندھ کے نمازیں پڑھی جاتی. نماز کس کے لیے ہونی چاہیے میرے دوست؟ نماز اللہ کی عبادت. ہمیں اعلان کرنے کا حکم دیا گیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. یہ اعلان توحید ہے. اے نبی آپ کہیے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، اور ومحیای میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین، بس ایک اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. نہ اس کی ربوبیت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے ناموں میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے اختیارات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے حقوق میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے خصائص میں کوئی شریک ہے. جو چیزیں اس کے لیے خاص ہیں کوئی شریک نہیں. یہ ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ نے اقرار کرنے کا حکم دیا، اور اسی اقرار کرنے والے کا جو عمل اس اقرار پر باقی رہے گا اور اسی کلمے کے ساتھ اس کا انتقال ہوگا تو اس کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں. ورنہ اگر شرکیہ عقیدے یا 11ویں کے عقیدے لے کر کوئی انسان اگر اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا کے جاتا ہے. بڑی خطرناک بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام بنا دیے گئے. اللہ کے 99 نام ہیں، احادیث سے ثابت. بخاری کے اندر حدیث سے ثابت ہے 99 نام اللہ کے ہیں، 99 نیمز اللہ کے 99 نیمز ہیں. تو بعض بدعتی کیا کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نیمز بنا لیے. ثابت نہیں.
جب اللہ کے رسول کے 99 نیم ثابت نہیں ہیں تو یہ بریلوی حضرات جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ بڑھاتے بڑھاتے ان کے بھی جو ہے 99 نیمز بنا لیے، اور 11ویں شریف میں 99 نیمز پڑھے جاتے ہیں۔ ان 99 نیمز کے ذریعے سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ کون بنائے؟ اور لطف کی بات، تعجب کی بات یہ کہ یہ نام خود ان کے شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں معلوم تھے، ان کے یہ نام ہے، اور یہ انہوں نے اپنے نام گھڑ کر ان کو دے دیے، کہا کہ نہیں یہ ان کے نام ہے۔ سلام پڑھتے ہیں ان کے لیے، کھڑے ہو کر سلام پڑھیں گے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا کیا ایک مشترک بات ہے، چاہے اللہ کے رسول کے پڑھیں یا شیخ عبد القادر جیلانی پر سلام پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے، بیٹھیں گے جو کہیں بے ادب ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب بول، یہ بے ادب ہے، گستاخ ہے، گستاخ پیران پیر ہے، بیٹھ کر ہے سلام کی مجلس میں۔ کیوں؟ جب سلام پڑھیں گے تو حضرت تشریف لائیں گے، آ جائیں گے یہاں پر سلام سننے کے لیے۔ بغداد چھوڑ کر کہیں گئی نہیں زندگی میں، اور یہ جہاں جہاں سلام پڑھیں گے، چاہے چنئی میں پڑھے، چاہے بنگلور میں پڑھے، چاہے یو پی میں پڑھے، امریکہ میں پڑھے، آسٹریلیا میں پڑھے، ایک ہی وقت میں کئی جگہ پڑھیں گے تو کئی جگہ حاضر ہو جائیں گے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ ہر جگہ کا سننا، ہر جگہ کا دیکھنا، ہر جگہ سے باخبر ہونا۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، تمہاری چھپی ہوئی چیزیں، تمہارے راز، تمہارے کام، یہ سب وہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ صفات میرے دوستو، صفات الہی، اس 11ویں کی شکل میں ہمارے اپنے لوگ اللہ کی جو صفتیں ہیں اللہ کی ایک مخلوق کو دے رہے ہیں، اور وہ بھی وہ مخلوق جو اس دنیا سے جا چکی، وہ مخلوق جو اپنی زندگی کے اندر بے بس تھی اور مرنے کے بعد ان کو اختیارات دے دیے گئے۔ کس نے دیے؟ یہ سب شیطان نے چکر چلایا۔ یہ شرکیہ جو درگاہوں کے ساتھ یا جھنڈوں کے ساتھ یا اولیاء اللہ کے نام کے ساتھ جو عقیدے جو بنائے گئے ہیں، شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان اگر یہ کہتا تھا آج ایدم پوجا ہے، آج جاؤ تم بھی پوجا کرو، تم کہ لا حول ولا قوت، شرک ہے جی، یہ کفر ہے، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ ہاں، آج 11ویں شریف تشریف لائیے نا، ہاں بالکل، ٹوپی نہیں دستی بن کے جائیں گے، مقدس عبادت، تقرب اللہ کا، اللہ کے ولی کی تعظیم کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ شرک کی شکلیں بدل گئی، چہرے بدل گئے، نام بدل گئے، صورتیں بدل گئیں، کام وہی ہے۔ شرک وہاں بھی ہے جو اللہ کی مار پڑ رہی ہے، لعنت اتر رہی ہے، شرک یہاں بھی ہے، اللہ کے ناطے یہاں بھی اتر رہی ہے، اور ان کے ناموں پر شیطنت دکھائی جاتی ہے۔ آخری بات میں ان کے ناموں پر شیطنت دکھائی جاتی ہے، مرشدوں کو بلایا جاتا، اب وہ مرشدیں دائرے مار کر آتے ہیں، اور 11ویں شریف کے 11 مرشد پتہ نہیں کہاں سے لائیں۔ اب 11 مرشد آتے ہیں تو انہیں اپنی کرامت دکھانے کا موقع، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس سے پہلے ذکر کیا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے پڑوس میں ایک 11ویں منانے والے صاحب تھے، چھوٹا تھا اس وقت میں۔ اب 11 مرشد جب پہنچے تو دائرہ مار مار کر ناچنے لگے، راؤنڈ میں دائرہ بنا کر۔ اس کے بعد ان کا جو لیڈر جو تھا کہا کہ یا غوث المدد کہا، اور اس کے بعد جو ہے یہ وہ جو مارتے ہیں نا، جو تبلا وہ لوگ جو دائرہ جو مارتے، اس کو ایسے کر لیا برتن کی طرح، کہ ایک طرف سے کھلا رہتا ہے، برتن کی طرح کر لیا اور اپنی آنکھ نکال کے اس میں ڈال دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آنکھ نکال کے ڈال دیا، اور وہ آنکھ پھڑپھڑا رہی ہے اور سب کو دکھا رہا ہے، دیکھو یہ غوث کی کرامت۔ اور پھر اس کے بعد سب کو دکھانے کے بعد چند منٹ کے بعد پھر اٹھا کے لگا لیا۔ کہ یہی چیزیں جو ہے مندروں میں نہیں ہوتی۔ اب ہم بولتے ہیں ارے کرامت ہے جی شیخ عبد القادر، ان کے نام سے کرامت دیکھو، آنکھ نکل گئی باہر۔ آنکھ تو کیا زبان بھی نکال دیتے ہیں مندروں میں، اتنی بڑی چاقو ادھر سے لے کر ادھر نکال لیتا، زبان کٹ جاتی ہے، خون رستا ہے۔ میں ایک جگہ کہیں گیا تھا، شاید کوڑے کنال تھا، کہاں تھا یاد نہیں ہے مجھے۔ 4 دھاگوں پر ان کا ایک سنیاسی لٹکا ہوا ہے، 4 دھاگوں پر، صرف 4 دھاگے، 2 پیر 2 ہاتھ،
اس پر لٹکا کر. اور یہ اس کی کرامت. وہ جو اپنے بھکت، اپنے دیوتا کا بھکت ہے، اب اس کے نام لے کر یہ لٹک رہا ہے، اور یہ کرامت. میں جب دیکھا تو آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا. لوگ مارنے کے لیے آ گئے مجھے، کہ اس نے اشارہ کیا یہ اس کو بھگاؤ یہاں سے، کیونکہ آیت الکرسی سے اس کا اور ختم ہو جا رہا. سب شیطانت ہے. مندر میں کریں گے تو شیطان ہے، درگاہ پہ کریں گے تو مکمل اللہ والا. یہ تقسیم کہاں سے لائے میرے دوست؟ اللہ یہ نہیں فرمائیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا تو بھکت تھا، 11ویں شریف منانے سیدھا پہلے آ جا جنت میں. ارے یہ تو مندر میں جا رہا تھا، رام سامی کا جو ہے، منسامی کا جو ہے یہ بھکت تھا، چلو اس کو سیدھا جہنم میں پھینکو. یہ فیصلے نہیں گے میرے دوست. من مات وهو یشرک باللہ شیئا دخل النار. یہ سن لیں، سن کر یہاں سے اٹھیں، توبہ کر کے اٹھیں جو لوگ بھی اس عقیدے میں مبتلا ہیں، جو اس حالت میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی وہ شرک کرتا رہا، کسی کے بارے میں وہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے سوا یہ بھی مدد کرنے والے ہیں، یہ بھی میری بگڑی بنانے والے ہیں، ان کو بھی سجدہ جائز ہے، جن کا نام بھی جو مصیبتوں میں لے سکتا ہوں، ان سے بھی دعائیں کر سکتا ہوں، ان کے نام بھی قربانی دے سکتا ہوں، ان کے لیے بھی نظر و نیاز میں دے سکتا ہوں، سجدے، رکوع اور دعائیں، قربانیاں، دعائیاں سب ان کے لیے بھی جائز ہیں. جو بھی عقیدے رکھتا ہوا اس دنیا سے جائے گا، چاہے وہ کسی بھی مذہب ملت کا ہو، کوئی بھی نام ہو، کوئی بھی خاندان ہو، جہنم کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں اس کا. اس کی عبادتیں، اس کی نمازیں، اس کے روزے سب اس کے منہ پہ دے ماری جائیں، کوئی اللہ قبول نہیں کرے. عبادتیں قبول ہوتی ہیں توحید کی بنیاد پر. عبادتیں تمام کی تمام رد کر دی جاتی ہیں، پھینک دی جاتی ہیں اس کے منہ پر اگر وہاں پر شرک کا بنیاد ہے. یہ عقیدہ لے کر یہاں سے اٹھیں. یہ عقیدہ توحید جو اس مسجد سے بلند ہو رہا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید سکھانے کے لیے یہاں پر جمع کیا. ان شرکیات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دے رہے ہیں، ہمیں علم دے رہے ہیں. دعائیں کریں. اس مسجد کے بنانے والے جو مؤسس ہیں اللہ کے فضل و کرم سے شیخ جاوید رحمہ اللہ، ان کے لیے آپ خصوصی دعائیں کریں، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد جو ان کی معاونین یا بن کر اس مسجد کی تعمیر میں آگے بڑھے، اور وہ لوگ جو اس میں مددگار بنے، وہ لوگ جو ابھی تک تعاون کر رہے ہیں، وہ لوگ جن کا تعاون آگے بھی جاری رہیں گا، سب کے لیے دعا کریں. کیونکہ یہ اس ایریا کے اندر وہ مسجد ہے جہاں سے عالم توحید بلند ہو رہا، جو توحید کا مینار ہے، جو توحید کے نور کا مینار ہے، جہاں سے توحید کا نور پھیل رہا ہے. میرے دوستو، ورنہ اطراف اکناف نظر ڈالیں، اسی طرح کی من گھڑت کہانیاں کرامات کے طور پر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، اور توحید سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے. جنت کے خوشنما مناظر دکھا کر آپ کو جہنم کی راہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں شرک عقیدے سے. میرے دوست اپنے آپ کو بچائیں، توحید کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہمیشہ آپ کرتے رہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرماتے تھے، اے اللہ مجھے حق کو حق کی شکل میں بتلا دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. حق کو حق کی شکل میں بتلا دے اور مجھے اس کی پیروی کی توفیق عطا کر. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا. اور باطل کیا ہے، باطل کی شکل میں مجھے سمجھا دے اور اس سے بچنے کی مجھے توفیق عطا کر. توحید کو، حق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا کر، اور باطل کو، شرک کو سمجھنے کی توفیق بھی دے دے اور اس سے بچنے کی بھی توفیق دے دے. یہ دعا آپ سیکھ لیں اور اپنے سجدوں میں، اپنے خاص دعا میں اس دعا کو آپ ہمیشہ پڑھیں، اپنی بیویوں کو، بچوں کو سکھائیں تاکہ ہم حق پر باقی رہیں، اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ہم بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے. جو کچھ ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ وہ سمجھ بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور حق کی پیروی کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہر شرک اور باطل سے اللہ ہمیں بچائے، ہمارے گھر والوں کو بچائے، ہمارے رشتہ داروں کو بچائے. جو بھی اس طرح کے خرافات میں، شرکیات میں مبتلا ہیں، اللہ ان سب کو تو توحید کی طرف تو موڑ دے، ان سب کو تو ہدایت عطا فرما، اور ان سب کو تو تیری توفیق، تیری خاص توفیق جو توحید کی توفیق عطا کرتا ہے، اتباع سنت کی توفیق عطا کرتا ہے، اے اللہ توفیق ہم سب کو نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه وخليله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ یہ کہ جیسے آپ لوگوں کی اطلاع ہے کہ الحمدللہ اس مسجد کے اوپر جو تعمیری کام چل رہا ہے 3rd فلور کا، اور پھر اس کے اوپر جو 4th فلور کا کچھ حصہ الحمدللہ جو زیر تعمیر تھا وہ مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ. ابھی تعمیری کام کوئی بھی جو باقی نہیں ہے، اور جو حضرات بھی جا کے دیکھنا چاہتے ہیں اوپر جا کے دیکھ لیں ایک نظر. اور اسی میں اسٹوڈیو بھی ہم لوگ جو ہے تعمیر الحمدللہ اس کا بھی کام تقریباً ہو چکا ہے، تاکہ وہاں سے دروس اور ہمارے جو بھی پروگرامس ہیں نشر ہو سکیں. اب اس سلسلے میں جو کچھ بھی مرکز پر جو قرض تھا وہ تقریباً الحمدللہ ادا ہو چکا ہے. صرف 3 لاکھ ابھی باقی ہیں جو ہمیں اس مہینے میں ادا کرنے ہیں. تو لہٰذا آپ اہل خیر حضرات سے تعاون کی درخواست ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی 5-5 ہزار کا تعاون کر لے تو 60 بندے کافی ہیں انشاءاللہ 3 لاکھ ہونے کے لیے. اور اگر کوئی اس سے کم تعاون کرنا چاہتا ہے 1000-2000 الحمدللہ اللہ کے پاس جو ہے کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے، کوالٹی مطلوب ہے. آپ جس نیت سے دینا چاہتے ہیں اللہ قبول کرنے والے ہیں. تو لہٰذا اس کام میں آپ پیچھے نہ ہٹیں کہ یہ قرض جو مرکز کے ذمے ہے اس بوجھ کو اتارنے کے لیے آپ سب جو ہے اس معاملے میں آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو خیر و برکت سے اللہ تعالیٰ بھر دے، اور آپ کی جو بھی آمدنی ہے، جو رزق ہے، اللہ تعالیٰ اس رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہر مصیبت سے ہر شر سے اللہ آپ تمام کو محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز بھائیوں، آپ جانتے ہیں یہ مسجد السلام ہے. یہ مسجد السلام جس قدر شاندار ہے الحمدللہ، اس میں جو طلباء پڑھتے ہیں، آنے والے مصلی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہر طرح کی سہولت ہم نے ان کے لیے دینے کی کوشش کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کرنٹ کا مسئلہ ہے، طلباء کی سہولیات کا مسئلہ ہے. ایسے میں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، آج کے جمعے کا چندہ مسجد کے اخراجات کے لیے خاص کیا گیا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے اللہ کے راستے میں دل کھول کر دینے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہتے ہیں ما نقص صدقۃ من مال، جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کرتا، بلکہ اس کے مال میں اضافہ کرنے والا ہے. اس یقین کے ساتھ اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.